السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو آج کا پیغام ہے ہمارے جو آزاد کشمیر میں ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سبوں کے لیے کہ ابھی میں آپ سبوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر سے کہ جب قوم ظلم میں ہو، جب ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں ہوں، اتنا تصدق ہو، مطلب ہر کسی لحاظ سے ہمیں اتنا دیکھنا پڑتا ہے، جہاں پر آپ کے لیڈران جیلوں میں ہیں، جہاں پر آپ کے نوجوان جیلوں میں ہیں، جہاں پر آپ کے جتنے بھی لوگ وہ محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہو، شرمندگی کی بات ہے۔ جہاں پر آپ ایک دوسرے پہ تانے مار رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہو اور اپنے اپنے طریقے سے، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھی سی بات، آپ لوگوں کو ایک نشہ چڑھا ہے، جس نشے کو ہم بولتے ہیں کہ میں ہی لیڈر۔ اگر کسی کو لیڈر بننا ہے، آئیے مقبوضہ کشمیر میں 2 دن چلیے، تیسرے دن آپ جب جیلوں میں بھرے جائیں گے، ان کال کوٹریوں میں بھرے جائیں گے، پھر آپ کو وہ لیڈری جو آپ کا شوق ہے وہ کب کا ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، یا تو آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا جن تنظیموں کو شہیدوں نے اپنی قربانیاں دے کر تیار کیا تھا، اس تنظیم کے آپ نے ایسے ٹکڑے کر دیے ہیں جیسے شیشہ کسی جگہ ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہماری قوم وہاں مر رہی ہے، ہماری قوم اس مصیبت میں ہے، اتنا ہم پہ وہاں پر ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر آپ لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کسی۔ آپ لوگوں کو احساس اس چیز کا ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو میرے ساتھ وہ بتائیں گے کہ آپ ہی ہو، آپ چلیے۔ یہ تحریک کسی کی غلام نہیں رہی ہے تو آپ لوگوں کی کیسے غلام رہے گی؟ اس بھول خیال سے آپ نکلیے، متحد ہو کے چلیے اور اکٹھے چلیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہی کرنا ہے، میں مقبوضہ کشمیر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود بھی ذلیل ہو جاؤ گے، ہمیں بھی ذلیل کرواؤ گے اور پورے کشمیر قوم کو بھی ذلیل کرواؤ گے۔ مقبول بٹ صاحب نے جو ہمارے پیچھے ایک یہ رکھا تھا، ایک نظام رکھا تھا، ایک سوچ رکھی تھی، ایک مشن رکھا تھا، آپ نے ان کے نام کو خراب کر رہے ہو، ان کے مشن کو خراب کر رہے ہو، پوری قوم کی آواز کو خراب کر رہے ہو۔ اس سے آپ کہیں پر بھی کسی جگہ اپنی جگہ نہیں پاؤ گے۔ آپ بتاتے ہو ہماری قوم بٹی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی بانٹ رہے ہو قوم کو۔ کتنے حصوں میں بانٹا ہے قوم کو؟ کتنے حصوں میں بانٹنا ہے؟ اور میں یہ سارے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھی آپ کو بانٹنے میں لگ جائے، ان سے دور رہے مہربانی کر کے، کیونکہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، یہ تباہی مچا دیں گے ایسے۔ یا تو ان کو خیال رہنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم متحد ہو کے چلے۔ یاسین ملک کل تک باہر تھے، سب اکٹھے تھے، پھر باہر اندر گئے، سب اپنے اپنے اس میں چلے گئے۔ میں یہاں سے دیکھتا ہوں، یہاں کی مصیبتوں کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنے مصیبت اور جد و جہد میں وہ ہے، اور وہاں پر آپ کن چیزوں پہ توجہ رکھ رہے ہو؟ جن چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے ایک پوری قوم کو اکٹھا ہو کے، ان چیزوں سے علیحدگی لے کر آپ اپنے اپنی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ ایسے قوم نہیں بنتی ہے۔ اگر آپ بانٹ رہے ہو، قوم کو بانٹ رہے ہو، لوگوں کو بانٹ رہے ہو، اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ فٹ فار دا رول، یو شوڈ جسٹ گو ٹو دا ہیل اینڈ اسٹے اوے فرام دس۔ کسی بھی نوجوان کو دوسرے نوجوان کے خلاف کھڑا کرنا، کسی بھی کشمیری کو دوسرے کشمیری کے خلاف کھڑا کرنا، یہ منظور نہیں ہے۔ یا تو آپ سیدھی راستے پہ آئے، جو مقبول بٹ صاحب نے آپ کو راستہ دکھایا تھا، یا تو اس پہ آئے یا دفع ہو جائے یہاں سے۔ نہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے، نہ آپ لوگوں کی آواز کی ضرورت ہے، کچھ۔ کشمیریوں نے پہلے سے ہی لڑا ہے، لڑتے آئیں گے، انشاءاللہ آزادی ہمارے جب بھی ہم نے دیکھا، جب بھی کہیں پر دیکھا، ہر کسی جگہ بٹے ہوئے۔ تو کیا ہمیں یہی چیز کرنی ہے؟ اب اسی چیز کے لیے قربانیاں دے رہے لوگ، اسی چیز کے لیے لوگ جیلوں میں، اسی چیز کے لیے جنہوں نے گولیاں کھائی ہے۔
شہادتیں لی ہے. 2 دن یہاں پر بسر کر کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا اصلی یہ کسے کہتے ہیں. یا تو وہ احساس رکھو, یا تو وہ اس راستے پہ چلو جس راستے پہ چلنا چاہیے. یہاں سے قوم کو تباہ الگ الگ مت کرو. اور یہ مت بتا ہم مقبول بٹ صاحب کے وہ ہے, ہم یاسین ملک صاحب کے وہ ہے, میں پیچھے ایک بات اور آگے ایک بات. وہ جیل میں انہوں نے سر نہیں جھکایا. مقبول بٹ صاحب پھانسی چڑھے مگر قوم کو انہوں نے بانٹا نہیں. یاسین صاحب سے نہیں بانٹا, کسی اور لیڈر نے نہیں بانٹا. یہاں پر کشمیر میں ایک چیز ہوتا تھا, یہاں پر سارے گیلانی صاحب, عمر فاروق یا یاسین صاحب, ہر کوئی, شبیر شاہ, ہر کوئی ایک ساتھ چلتے تھے. مگر چل کیا رہا ہے؟ خیال رکھو, ان چیزوں کا خیال رکھو. یا تو ایک ہو جاؤ یا تو دفاع ہو جاؤ. احساس رکھو کہ قوم کہاں جا رہی ہے, ہم کس مصیبت میں, کس جگہ پر ہے. اگر مقصد ایک ہے, میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا, اگر آپ سبوں لوگوں کا مقصد ایک ہے تو یہ آپس میں یہ چیز ہے کیوں؟ یہ سبوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یا تو ایک ہو جاؤ, یا تو بتاؤ نوجوانوں کو ہاں ہمیں نہیں آتا ہے, آپ خود کر لو. نوجوان اتنے پڑھے لکھے ہیں, جانکار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں, ہماری قوم کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. then they will do it. کوئی بچے نہیں ہیں. انشاءاللہ میرے کو یقین ہے اپنے میرے بھائی بہنوں سے, وہ یہاں کے ہو, وہ اس پار کے ہو, کہیں پر بھی ہو, کشمیر تب تک ایک نہیں ہو جائے گی جب تک آپ ایک نہ ہو جاؤ. کسی کے اس میں مت آؤ, بھاؤ میں مت آؤ, کسی کے باتوں میں مت آؤ. اگر آپ کو سچائی میں کسی کوئی لیڈر نہیں مل رہا ہے, آپ ہو جاؤ کھڑے, مقبول بٹ بنو اور کھڑے ہو جاؤ اور آگے بڑھو. راستہ آپ کا کھلا ہے, آپ کو پتہ ہے کیا چاہیے آپ کو. اگر آپ کو کوئی بھی بانٹنے پہ آ جائے اس پہ دھیان مت دو, ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. انشاءاللہ آپ دیکھو گے مستقبل ہمارا انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خیر و برکت سے رکھے. انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.